یہ کہانی ایک پراسرار گاؤں سے شروع ہوتی ہے جہاں رات کے سناٹے میں عجیب سی خاموشی چھائی رہتی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ وہاں ایک سایہ ہے، ایسا سایہ جو انسان کے اندر چھپے خوف اور رازوں کو جان لیتا ہے۔ اسی گاؤں میں ایک دن ملا نصر الدین آئے۔ وہ ہمیشہ کی طرح ہنس مکھ اور بے فکر نظر آتے تھے، مگر ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی گہرائی تھی، جیسے وہ دنیا کو دوسروں سے مختلف انداز میں دیکھتے ہوں۔ گاؤں کے لوگوں نے انہیں خبردار کیا، ملا صاحب، رات کو باہر نہ نکلنا، یہاں ایک خوفناک سایہ ہے جو انسان کا پیچھا کرتا ہے۔ ملا مسکرائے اور بولے، بھائی سایہ تو ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے، اس میں ڈرنے والی کیا بات ہے؟ لیکن اس رات کچھ الگ تھا۔ رات کے اندھیرے میں جب سب سو گئے، ملا نصر الدین نے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا۔ ہوا میں ٹھنڈک تھی اور ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ جیسے ہی وہ گاؤں کے پرانے درخت کے پاس پہنچے، انہیں محسوس ہوا کہ کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہے۔ انہوں نے پیچھے موڑ کر دیکھا، مگر کوئی نہ تھا۔ ملا نے دل ہی دل میں کہا، شاید وہی سایہ ہے جس کا سب ذکر کرتے ہیں۔ اچانک زمین پر ایک سیاہ سایہ نمودار ہوا۔ وہ عام سایہ نہیں تھا، وہ ہل رہا تھا جیسے زندہ ہو۔ ملا نصر الدین رک گئے۔ سایہ آہستہ آہستہ ان کے قریب آیا اور ایک بھاری آواز میں بولا، ملا نصر الدین، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ ملا نے ہمت کرتے ہوئے جواب دیا، میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ تم کون ہو؟ سایہ ہنسا، ایک خوفناک گونجدار ہنسی، میں تمہارا اپنا سایہ ہوں۔ تمہارے اندر کا خوف، تمہاری غلطیاں، تمہارے وہ راز جنہیں تم نے ہمیشہ چھپایا۔ ملا کے چہرے پر پہلی بار سنجیدگی آئی۔ میرے راز؟ میں نے تو ہمیشہ سچ کا ساتھ دیا ہے۔ سایہ اور قریب آیا، کیا تمہیں وہ دن یاد ہے جب تم نے ایک غریب آدمی کا مذاق اڑایا تھا؟ وہ لمحہ جب تم نے کسی کی مدد کرنے کے بجائے خاموشی اختیار کی؟ ملا خاموش ہو گئے۔ ان کے ذہن میں پرانے واقعات تازہ ہونے لگے، وہ لمحے جنہیں وہ بھول چکے تھے، شاید بھولنا چاہتے تھے۔ سایہ بولا، تم نے ہمیشہ دوسروں کو نصیحت کی مگر خود اپنے دل کی سچائی سے بھاگتے رہے۔ ملا نے آنکھیں بند کر لیں۔ ان کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، اگر یہ سب سچ ہے تو میں کیا کروں؟ سایہ نے جواب دیا، سچ کا سامنا کرو، ورنہ میں ہمیشہ تمہارا پیچھا کرتا رہوں گا۔ اگلے دن ملا نصر الدین بدل چکے تھے۔ وہ گاؤں کے لوگوں کے پاس گئے، ان سے معافی مانگی جہاں انہوں نے غلطی کی تھی، اور ہر اس شخص کی مدد کی جسے انہوں نے کبھی نظر انداز کیا تھا۔ مگر کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ ایک رات وہی سایہ دوبارہ ظاہر ہوا۔ ملا نے اسے دیکھ کر کہا، میں نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیا ہے، اب تم کیوں آئے ہو؟ سایہ نے آہستہ سے جواب دیا، کیونکہ سچ کا راستہ ایک دن میں مکمل نہیں ہوتا، یہ ایک سفر ہے۔ ملا نے گہری سانس لی اور کہا، تو پھر میں اس سفر کے لیے تیار ہوں۔ سایہ آہستہ آہستہ مدھم ہو گیا اور پھر غائب ہو گیا، مگر اس کے بعد ملا نصر الدین کبھی پہلے جیسے نہیں رہے۔ وہ اب صرف ہنسنے والے ملا نہیں تھے، بلکہ ایک ایسے انسان تھے جو اپنے اندر کے اندھیرے کو پہچان چکے تھے اور اسے روشنی میں بدلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ گاؤں کے لوگ حیران تھے کہ وہ خوفناک سایہ اب کبھی نظر نہیں آیا، شاید اس لیے کہ وہ سایہ کبھی باہر تھا ہی نہیں۔ وہ تو ہر انسان کے اندر چھپا ہوتا ہے، اور جو شخص اسے پہچان لے وہی اصل میں آزاد ہوتا ہے۔ سبق: یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہمارا اپنا خوف اور ہماری غلطیاں ہوتی ہیں۔ سچائی سے بھاگنے کے بجائے ہمیں اس کا سامنا کرنا چاہیے، کیونکہ اصل ہمت اپنی کمزوریوں کو قبول کرنے اور انہیں درست کرنے میں ہے۔